تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو۔ یہ ہے تسلیم اللہ کے سامنے، چاہے مصیبت ہو نعمت ہو، زینب والا حوصلہ ہو، ما رأیت الا جمیلا۔ پورے سفر میں اللہ کے سامنے شکایت نہیں کر رہے، اے خدا جس پہ تو راضی اس پہ ہم راضی، تو فقیری پہ راضی ہم فقیری پہ راضی، ہمارا کام محنت کرنا ہے، رزق روزی دینا تیرا کام ہے، ہمارا کام ہے تیری راہ میں چلنا، نتیجہ دینا تیرا کام ہے۔ سب کچھ بندہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، تو اپنی ڈیوٹی پوری کر، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تیرا کام رزلٹ نہیں ہے، تیرا کام ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ ماں باپ کے بعد اگر اطاعت کسی پر، اسپیشلی خواتین پر، مردوں کے لیے تو نہیں ہے یہ حکم، خاتون جب باپ کی ولایت سے نکل کر شوہر کی ولایت میں جاتی ہے تو باپ سے زیادہ شوہر کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مثلاً باپ بلائے کہ بیٹی میرے گھر آ جا، شوہر سفر پہ گیا ہوا ہو اور بیوی کو کہے کہ میں راضی نہیں ہوں، آپ مثلاً ماں باپ کے گھر جاؤ، اور اگر چلی جائے یہ تسلیم کامل میں نہیں ہے۔ آیت اللہ مزاری فرماتے ہیں عورت کا جہاد ہے شوہر کی اطاعت، جہاد ہے عورت کا۔ اب جہاد کا مطلب کیا؟ جب آپ جہاد پہ جاتے ہو آپ کو تیر لگتے ہیں، جب آپ جہاد پہ جاتے ہو آپ کو گولیاں لگتی ہیں، جب آپ جہاد پہ جاتے ہو آپ کا بدن زخمی ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کسی خاتون کی شادی ہو جائے سب کو متقی شوہر ملے، تو نعمت خدا ہے کسی کو با اخلاق شوہر ملے، کبھی کبھی بد اخلاق مرد بھی مل جاتے ہیں، کہ یہ تیرا جہاد ہے، اس کی بد اخلاقی بد دہنی پر بندہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی یہ جہاد ہے کہ اپنی بیوی کی بد اخلاقی پہ صبر کرے۔ آیت اللہ العظمہ قاضی جو آغا بہجت کے استاد تھے، آغا بہجت کے استاد، آغا طباطبائی، آغا کشمیری، یہ بڑے بڑے عرفاء ان کے شاگرد ہیں، یہ واحد عالم ہیں جن کے سب سے زیادہ عرفاء شاگرد ہیں۔ وادی السلام میں ان کی قبر ہے، جب بھی عراق جائیں ان کی قبر پہ ضرور فاتحہ پڑھا کریں۔ ان کی جو بیوی تھی بڑی بد اخلاق تھی، مشہور تھا، نجف میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے آغا قاضی بیوی کو طلاق دیں، کہتا میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تو سوچتا ہے، میری سوچ وہی ہے جو علی نے مجھے سکھایا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ ایمان صبر اور شکر کا نام ہے۔ اگر شوہر خوش اخلاق ہے شکر کرو گے ایمان کا آدھا حصہ، اگر بیوی خوش اخلاق ہے شکر کرو گے ایمان کا آدھا حصہ، اگر شوہر بد اخلاق ہے صبر کرو گے ایمان کا آدھا حصہ، اگر شوہر بد اخلاق ہے صبر کرے گی ایمان کا آدھا حصہ۔ کہ میں نے شکر تو کر لیا، اب اس کی بد اخلاقی پہ صبر کر رہا ہوں۔ اور ایک دن کہتے ہیں آغا قاضی جیسے گھر میں گئے، ایک مرتبہ بیوی نے برا بھلا بولا، اس کے بعد ان کی سانس بھی، مطلب ظاہر ہے وہ بیوی اور سانس کا اخلاق ایک جیسا تھا، اور اس کی بیچاری سانس جو تھی اس نے بھی اس کو برا بھلا بول دیا۔ آغا قاضی اپنے حوالات میں لکھتے ہیں مجھے اس دن اتنی تکلیف ہوئی کہ گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے انہوں نے میری بے احترامی کی، میں نے کچھ بھی نہیں بولا۔ کہتا میں گھر سے باہر نکلا، وادی السلام کی طرف چلا، اس وقت خدا نے مجھے ایک مقام عرفانی ہے، اللہ نے مجھے اپنی روح دکھائی، اسے تجرد روح کہتے ہیں، اعلیٰ ترین مقام ہے۔ جب عبادت کریں گے تو آپ اپنی روح کو دیکھ پائیں گے کہ جب میں اس چیز پہ میں نے صبر کیا تو خدا نے مجھے میرے جسم سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں جب وہ اعمال کر رہے تھے، اذکار کر رہے تھے، تو کہتے ہیں جیسے آغا کشمیری کی قبر پہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں پر خدا نے تجرد روح کا مطلب ہے آپ کی روح آزاد ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میں قبر آغا کشمیری پہ کھڑا تھا تو میں اچانک محسوس کیا کہ میں اوپر چلا گیا ہوں، اور میں اپنے جسم کو زمین پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جسے تجرد روح کہتے ہیں، یہ بھی ایک لذت ہوتی ہے، روح بندے کی آزاد ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ کی اتنی اطاعت کرتا ہے۔ تو زندگی صرف مزے مزے کا نام نہیں ہے، کہیں پہ شوہر اخلاق والا ہوگا، کہیں پہ بیوی اخلاق والی ہوگی، دونوں پہ انسان کو کیا کرنا ہے؟ یا شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ باقی جو حقوق خدا نے بتائیں وہ تو الہی حقوق ہیں۔ بیوی کا سب سے بڑا حق مرد پر یہ ہے اس کا خرچہ پورا کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کے نفقے کو پورا کرے، اس کے لباس کا خیال ہے، کھانے پینے کا خیال ہے، اس کا حق پورا کرے۔
بیوی کے اوپر حق کیا ہے؟ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اب یہ نہیں کہ مرد اپنی اطاعت، جب اللہ نے ایک حق تجھے دیا ہے، مثلا مولا علی کو مولا بنایا ہے، ہر بندے پر واجب مولا علی کی اطاعت کرے۔ اب یہ تو نہیں مولا اس چیز سے لیاد باللہ غلط فائدہ لیں، نہیں، فرمایا اہل بیت کی اطاعت واجب ہے، تو پھر اہل بیت کریم صفت ہے۔